بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ یہ ہوتی ہے ادارے کی ریٹ، اور یہ ہوتی ہے ادارے کے اندر کوئی تگڑا بیٹھا ہو نا اس کی ریٹ۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے ادارے کی عزت کیسے کرانی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے حکم کی عملداری کیسے کروانی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ادارے کی سینکٹیٹی کیا ہے۔ جی ہاں، جسٹس بابر ستار صاحب کو چیلنج کرنا نا مہنگا پڑ گیا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو، جی ہاں ہماری ایجنسی، جی ہاں اس کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا، گھبرا گئی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی۔ اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنی کہ یہ کیا کیا ہے۔ جی آج کی تاریخ میں جب اتنا بڑا اور اہم کیس ہے، ایسے میں انٹیلیجنس بیورو پاکستان کی آئی بی جو ہے ان کے ڈائریکٹر کو بلایا تھا آج، اور ڈائریکٹر صاحب نے کہا سر پلیز، بڑی مزیدار چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ خبر بریک کرنے جا رہا ہوں۔ گنڈا پور صاحب نے رات گئے، پھر وفاق کو للکار دیا۔ یہ گونج بڑی زبردست آ رہی ہے، پہلے ان کو میسج پہنچا، وہ باز نہیں آ رہے گنڈا پور صاحب، اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف ایک آرڈر کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ زرداری صاحب نے پنجاب کے حوالے سے اپنا پتہ کھیل دیا جی، گورنر کے حوالے سے اور نامزد کر دیا انہوں نے ایک صاحب کو۔ اس کی تفصیل بتانی وہ کون صاحب ہے؟ انوار الحق کاکڑ صاحب کیا اسحاق ڈار صاحب کا متبادل ہوں گے؟ اسحاق ڈار صاحب کی وزارت ان کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ بھی ایک اہم خبر میرے پاس ہے، اس پر باقاعدہ طور پر کام ہو رہا ہے۔ ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ نے ولاگ مس نہیں کرنا، مکمل دیکھنا ہے۔ چینل اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں گے تو میرا آپ کا رابطہ رہے گا۔ تو سب سے پہلے جی خبر انوار الحق کاکڑ صاحب کی دے دیتے ہیں جی۔ ابھی بھی یہ سابق نگران وزیر اعظم، ٹھیک ہے جی، اور جن کی پرچی میں سے نام سب کا نکلا تھا، اچھا جی، تو وہ ریس میں ابھی بھی شامل ہیں۔ پہلے وہ ڈپٹی وزیر اعظم بننا چاہتے تھے مگر وہ نہیں بنائے جا سکے، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی کہ مگر وزیر اعظم نہیں رہا تو ڈپٹی وزیر اعظم، تو انہوں نے خدمت ہی اتنی کی ہے نگران سیٹ اپ کے دور میں۔ بہرحال ان کو سینیٹر بنا کے تھوڑا بہت احسان تو ہو گیا، وہ تو سب چیزیں ہو گئی۔ ادھر جی چیئرمین سینٹ بننے کی بھی ان کی خواہش تھی، اگر وہ نہیں میں تو چیئرمین سینٹ بناتے ہیں، وہاں زرداری صاحب بیچ میں آ گئے۔ حالانکہ بڑے گھر نے کوشش بھی کی تھی اور بڑے گھر نے سفارش بھی کی تھی، ٹھیک، وہ تو جہانگیر خان ترین کے لیے بھی کی تھی، وہ تو پرویز خٹک کے لیے بھی کی تھی، ٹھیک ہے، تو جن کی وہ کوشش کرتے ہیں وہ ہو بھی جاتے ہیں۔ تو زرداری صاحب نہیں مانے، اور ویسے بھی انوار الحق کاکڑ صاحب کا معاملہ اتنا ایکسپوز ہو چکا تھا، اور اگر یہ کر دیتے تو مزید ایکسپوز ہوتا تو بہت ہی زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا نا، کہ بھائی اتنی بھی بنی بنائی کھیر کیا ہوتی ہے، کچھ تو کر لو یار، تھوڑی عقل بندی کے ساتھ تھوڑا کام کر لو۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب اس طرح، سرفراز بگٹی ہو گئے، آپ محسن نقوی صاحب ہو گئے، اورنگزیب صاحب ہو گئے، اور فیصل واڈا ہو گئے، او بھائی کتنا کھانا ہے، کتنے اپنے لوگوں کو کرنا ہے، تو پھر یہ بھی ذرا معاملہ ذرا بڑھ جاتا تھا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ریس میں ان انوار الحق کاکڑ صاحب، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں وزارت خارجہ لینے کی، ٹھیک ہے، جو اسحاق ڈار صاحب کو دی، کیونکہ وزارت خارجہ کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم بھی ہو گئے نا، انہیں کہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں وزارت خارجہ لینے کے لیے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کو پھنسا ہوا معاملہ کا ہے، اگر پیپلز پارٹی کو مستقبل قریب میں حکومت میں شامل کرنا ہے تو پیپلز پارٹی وزارت خارجہ پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ وزارت خزانہ ان کو ملی نہیں، وزارت خزانہ ہے بڑے گھر کی، اورنگزیب صاحب کی، اور وہ ان کی ہے۔ وزارت داخلہ کی وہ پوزیشن بڑی اہم تھی، لیکن آپ کو پتہ وہ محسن نقوی صاحب کیسے چھوڑیں گے، وہ بھی ہے بڑے گھر کی۔ تو کاکڑ صاحب کا زیادہ تر ویسے بھی باہر ہی رہتے وہ، تو ان کی یہ خواہش ہے، وزارت خارجہ چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، چاچو کے حوالے سے اطلاع ہے کہ چاچو مانتے ہیں، چاچو کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ہاں دیگر لوگوں کو نون لیگ کے یعنی نواز شریف صاحب اور دیگر کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے اسحاق ڈار صاحب سے کوئی وزارت لینا آسان کام تو نہیں ہے، ملاقاتیں تو وہ بھی بہت کرتے ہیں بڑے گھر کی۔ تو یہ ایک اہم ترین خبر ہے جو اس وقت چل رہی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں۔ آصف علی زرداری صاحب نے جی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مخدوم سید احمد محمود، جو جہانگیر خان ترین صاحب کے بزنس پارٹنر بھی ہیں اور پرانے پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، اور دوسری بار ان کو گورنر پنجاب نامزد کر دیا آصف علی زرداری صاحب نے۔ پہلے بھی وہ پنجاب کے گورنر رہ چکے ہیں، اور پہلے اس ریس میں ندیم افضل چند تھے اور قمر زمان کارا صاحب تھے، ان دونوں کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ اب مخدوم احمد محمود صاحب کا جو جنوبی پنجاب سے، اس کے ساتھ ان کی شوگر ملیں وغیرہ ہیں، ان کا قرعہ نکلا ہے، اور سندھ میں ٹیسوری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے نہ لایا جائے، اور مگر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور آیا جائے، اور کے پی کے بھی کا معاملہ پھنسا ہوا، لیکن اصل چیز سندھ کی، اصل معاملہ سندھ کا، تو پنجاب کی گورنرشپ میں یہاں معاملہ کلیئر ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کو۔ یہ جب ڈیل کے حصے میں یہ تھا کہ کے پی کے اور پنجاب کی جو گورنرشپ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے،
سندھ اور بلوچستان کی جو گورنرشپ ہوگی وہ نون لیگ کی ہوگی، یا وہ نون لیگ جس کو چاہے گی وہ کریں گے. تو یہاں چیزیں. ادھر گڈھا پور صاحب نے رات کو ایک اور دھمکی دی ہے، بلکہ اس دھمکی پہ دمال مچی ہوئی ہے. انہیں پہلے بھی پیغام دیا گیا تھا کہ جو اسلام آباد چڑھنے اور دوڑنے والی باتیں کی نا، تو اب سرکاری عہدے پہ واپس نہیں جائیں گے. سیدھا سیدھا اس کا مطلب تھا کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے اگر آپ نے ایسا کیا. تو گورنر راج کے لیے سی وی آپ کو پتہ، کل ایک دن پہلے سبدی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جو گورنر کے پی کے اس وقت، وہ جاتی عمرہ بھی گئے تھے ان تمام چیزوں کے اوپر. تو بہرحال یہ دھمکی ان کو دی گئی تھی اور باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ اگر ہمیں سرکار، اگر آپ نے چڑھائی کی تو یہ انجام ہوگا. اور گنڈا پور صاحب نے رات کو پھر کہا جی، انہیں وہ وفاقی حکومت کو کہا کہ آپ مجھے ہلکا لے رہے ہیں، مجھے ہلکا نہیں لینا. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسلام آباد آ کر آرام سے بیٹھ جاؤں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے. ہمیں صرف اپنے لیڈر کے حکم کا انتظار ہے، یعنی عمران خان صاحب کے حکم کا انتظار ہے. بہرحال جتنے بھی نون لیگ کے حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور کا جواب نا صرف اور صرف گورنر راج کی شکل میں. تو گنڈا پور صاحب ہلکے نہیں آ رہے. تو ہلہ شیری تو ہے اس ٹائم گنڈا پور صاحب سے متعلق ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں عمران خان صاحب کی اس ٹیم کا حصہ ہے نا جس کو مذاکرات کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو گنڈا پور صاحب بہت سوچ سمجھ کے اگلے قدموں پر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ طے ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیصل واڈا صاحب کی بات کا آپ نے اتنا دھیان نہیں دینا. اگلی خبر جو میرے لیے بہت اہم ہے، آج آڈیو لیکس کیس کی سماعت ہے اور اس میں بڑا اہم موڑ ہے، کیونکہ دیگر اداروں کی طرف سے جو تھا نا وہ بینچ پر اعتراض تھا. جسٹس بابر ستار صاحب سے اعتراض تھا کہ وہ کیس سے الگ ہو جائیں. اس سلسلے میں سب نے متفرق ایک درخواست بھی دی تھی، جس میں دیگر ادارے کے لوگوں کو تو درخواست ٹرن ڈاؤن کر کے، مسترد کر کے 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا. لیکن ایک ادارہ تھا آئی بی کو باقاعدہ طور پر انہوں نے آج ڈائریکٹر کو سمن کر دیا تھا، جس نے آج آنا ہے. ڈائریکٹر نے آئی بی کے انٹیلیجنس بیورو کے، جن کے ذمہ ریکارڈنگ والی ساری چیزیں ہوئی تھی نا، تو اب ان کو سمن کیا گیا تھا، باقی کو جرمانہ کیا گیا. تو آئی بی کے ڈائریکٹر کو آج بلایا تھا گیا تھا اور اس پر آج درخواست تھی جس پر فائل ہوئی تھی. تو آئی بی نے درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا. ان ڈائریکٹر صاحب نے درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا کہ ہمیں جسٹس بابر ستار صاحب کے کیس سننے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم وہ درخواست واپس لیتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار صاحب اس کیس کی سماعت سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ افسر صاحب گئے ہیں پھنس. ڈائریکٹر صاحب نے آج ہونا ہے پیش. تو انہوں نے کہا میں کیوں کروں. تو آج کیا ہوتا ہے دیکھیں، کیونکہ آج جسٹس بابر ستار صاحب نے تو طے کر چکے ہیں کہ میں نے اس کیس کو تو بڑے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. بلکہ یوں کہیں جسٹس بابر ستار صاحب سیدھے ہو چکے ہیں. جسٹس بابر ستار صاحب کے اوپر جو کمپین چلی، اس کمپین پر باقاعدہ سوشل میڈیا پہ کیا باقاعدہ طور پر بانگ دہل کہا جا رہا ہے کہ جب قاضی فائزہ صاحب کے اوپر کمپین چلی تھی اور ان کی فیملی کو ڈسکس کیا گیا تھا میڈیا پہ، تو باقاعدہ طور پر انہوں نے احتجاج کیا تھا اور صدر مملکت کو خط لکھا تھا اس وقت کہ دیکھیں میری فیملی کو ملائن کیا گیا، دیکھیں میری فیملی کو شامل کیا. اور بہت تڑپے تھے جسٹس قاضی فائزہ صاحب اور خود پیش ہوتے رہے عدالتوں میں. تو تصور کیا جاتا ہے کہ جب ایک دن پہلے سپریم کورٹ میں جب جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کو ملائن کیا گیا تھا، تو اس وقت قاضی فائزہ صاحب اتنی ڈیفینسو پوزیشن پہ کیوں تھے. انہوں نے اس درد اس تکلیف کے ساتھ کیوں نہیں نوٹس لیا کہ کس کی ضرورت ہوئی میرے جج جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف سوشل میڈیا کی کمپین رن کرنے کی. حالانکہ اس درد کا احساس ان کو زیادہ تھا. تو وہ ان اداروں کو پروب کرتے تھے کہ کن اداروں نے میری فیملی کا ریکارڈ، میری بیوی کا ریکارڈ، میرا ریکارڈ جو ہے وہ جا کے دیا ہے. تو انہی اداروں نے، ظاہری بات ہے، جسٹس بابر ستار صاحب کا دیا تھا. تو اپنے زخم ان کو بھول گئے تھے. تو باقاعدہ قاضی فائزہ صاحب پہ بہت زیادہ چل رہا ہے. اور قاضی فائزہ صاحب کے اوپر یہ بھی چل رہا ہے کہ جو 6 ججز کا خط ہے نا، اس میں یہ ڈیفینسو ہے. یہ قاضی فائزہ صاحب کو اس پہ اٹیکنگ پوزیشن پہ ہونا چاہیے. یہ ونس فار آل، وہ کہتے ہیں نا میرے زمانے میں کسی کی کمپلین نہیں تھی. بھائی اب وہ اس زمانے میں ہے جس زمانے میں ان کو فیصلہ کرنا ہے. وہ چھوڑ دیں قاضی صاحب، مگر جس زمانے میں اس وقت قاضی صاحب ان کے سامنے یہ کیس ہے، ان کے زمانے میں ہوا نہ ہو اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ تو سارے صوبوں کے جج حضرات اپنی ریکمنڈیشن میں خود ہی بول رہے ہیں نا، فل کورٹ بینچ میں سب کے سب خود فل کورٹ اجلاس میں، سندھ بھی ہو، پنجاب بھی ہو، اسلام آباد بھی، یہ سارے خود بول رہے ہیں. کے پی کے ہو، سارے کی اپنی ریکمنڈیشن آ چکی ہے تمام ہائی کورٹس کی. تو سب بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا. تو
وہ ابھی تک وہ فل کوٹ کے اوپر نہیں کھڑے ہو سکے، حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں فل کوٹ پہ کروں گا، کیونکہ عید کے دنوں میں ابھی یہ لوگ موجود نہیں ہیں باقی ججز. تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود بھی تھوڑے ہلے میں، مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.